الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. رواه مسلم. انسان اور شیطان کے مابین جو کشمکش جاری ہے، اسی سلسلے کی کچھ باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ بیان کہ کس طرح سے انسان کو شیطان پریشان کرتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی مسلسل تگ و دو میں اور جدوجہد میں وہ رہتا ہے، اور وہ کتنا طاقتور اس سلسلے میں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی کہ بندے مومن اگر ٹھان لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اور آپ کے بتائے ہوئے دعاؤں اور اذکار کو اگر اپناتا ہے تو وہ شیطان کی مشکلوں سے خود کو بچا لینے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس اس کے ہر کام میں حاضر رہتا ہے. انسان کچھ بھی کرے، کوئی کام ہو، ہر وقت وہ وہاں موجود ہوتا ہے اسے ضرر پہنچانے کے لیے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کی کتابوں کے اندر بہت کثرت سے موضوعات ملتے ہیں، مختلف مناسبت سے دعائیں ملتی ہیں، مختلف اذکار ملتے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، جو ہمیں یہ آگاہ کرتے ہیں، ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ یہ شیطان ہمیں کس درجہ پریشان کرتا ہے اور اس سے ہم کس طرح سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. ایک حدیث جو میں نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی کسی جگہ پہ، لیکن اس کا ترجمہ یا تشریح نہیں کی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان المؤمن لیندی شیاطینہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر. یہ بڑی ہی دلچسپ قسم کی حدیث ہے. اس سے ہم دیکھیں کہ بندے مومن کس طرح سے اپنے شیطان کو زیر کر لیتا ہے، بھاگنے کے بجائے اسے تھکا کے رکھ دیتا ہے، اسے خود ہی شیطان کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے. شیطان اسے پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن جو شخص صاحب ایمان ہوتا ہے وہ اپنی عبادتوں سے، اپنی توحید پر اپنے مضبوطی سے قائم ہونے سے اور مختلف قسم کے اذکار اور اذکار کو اپنا لینے کی وجہ سے وہ شیطان کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی دال گلنے نہیں پاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے شیطان کو تھکا کے رکھ دیتا ہے، اسے ہرا دیتا ہے، اسے کمزور کر دیتا ہے. یعنی آپ نے فرمایا، آپ نے مثال دی، جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص ہوتا ہے اور سفر میں ہوتا ہے تو سواری کا جو اونٹ ہوتا ہے اسے وہ تھکا کے رکھ دیتا ہے. یعنی سفر میں ہوتا ہے تو بغیر کسی رعایت کے اپنے جانور کا، اپنے سواری کا وہ اہتمام کرتا ہے، اس پر سوار ہوتا ہے اور وہ چلتا جاتا ہے. وہ تھک کے چور ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. وہ جانور جو ہوتا ہے اونٹ، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تھک جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی، جس طرح سے سفر میں تم لوگ اپنے اونٹ کو تھکا کے رکھ دیتے ہو، اسے کمزور اور لاغر بنا دیتے ہو، وہ ایک دم ہار جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے. مومن کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کام ہوتے ہیں، توحید پہ وہ مضبوطی سے اڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو اپناتا ہے جو مختلف مناسبت سے، مختلف اوقات کی مناسبت سے اور نماز کے تعلق سے یا سوتے وقت اور اٹھتے وقت یہ تمام تر ذکر جو ملتے ہیں ان سب کو اپناتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان اس کی دال نہیں گل پاتی ہے۔ تو یہاں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے
اس کی تشریح میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک بڑی مشہور کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لِأَنَّهُ كُلَّمَا اعترضه الصَّبْ عَلَيْهِ سِيَاسَةُ الذِّكْرِ وَالتَّوَجُّهِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ، وہ کہتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی شیطان اس کا سامنے آتا ہے اسے پریشان کرنے کے لیے یا اسے بہکانے کے لیے، اسے گمراہ کرنے کے لیے، تب وہ شخص یعنی صاحب ایمان والا شخص، مومن شخص، اس کے اوپر اللہ کے ذکر کے کوڑے برساتا ہے، اللہ کی طرف توجہ اور اللہ رب العالمین سے اس کی جو وابستگی ہوتی ہے، اس کی جو لگن ہوتی ہے، اس سے وہ اس کے اوپر کوڑے مارتا ہے۔ والاستغفار والتوبہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے اور اس سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کر کے وہ ان طریقوں سے اپنے شیطان کے اوپر کوڑے مارتا ہے، تو وہ فَشَيْطَانُ مَعَهُ فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو جو اس کا شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر وقت وہ بڑی مشکل کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ پریشان، شیطان تو اسے پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن مومن شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی طاقت سے، اپنی اطاعتوں سے، اپنی عبادتوں سے اور اپنے اذکار کی پابندیوں سے وہ شیطان کو ہرا کے تھکا کے رکھ دیتا ہے۔ لیس بمنزلۃ الشیطان الفاجر، اس کا معاملہ مومن کا شیطان اور ایک فاجر شخص، ایک برے شخص کا شیطان کے اندر بڑا فرق ہے۔ دونوں کے اندر یہ فرق ہے کہ جو فاجر کا شیطان ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے ہی راحت و آرام سے ہوتا ہے، وہ عیش کی زندگی جیتا ہے۔ لہذا یکون قویا عاتیا شدیدا، وہ چونکہ عیش کی زندگی جیتا ہے، اس کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور عیش کرتا ہے، تو اسی لیے وہ بے حد مضبوط ہو جاتا ہے اور بہت ہی شدید اور بہت ہی شرکس بن جاتا ہے۔ تو دونوں شیطانوں کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے کس انداز میں زندگی کو گزارنی ہے تاکہ اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہے، اور شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، ایک بچہ ابھی دنیا کے اندر آیا ہے، آتے ہی وہ شیطان اس کے ساتھ لگتا ہے، اور موت تک، جب تک اس کی موت نہیں آتی تب تک وہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اس وقت جب کہ ہماری موت آئے، اس بات سے کہ شیطان ہمیں اس وقت تکلیف پہنچا دے یا ہم کو اچک لے، یا ہمارے زبان پہ اس وقت ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم کو غافل کر دے، پریشان کر دے اور زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ آئے۔ تو شیطان، یہ مومن کو دعا سکھائی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، یہ دعا کا ایک حصہ، ایک لمبی دعا کا ایک حصہ ہے جس میں یہ چیز بھی ہے کہ موت کے وقت جب ہماری موت آئے تو اس وقت شیطان ہمارے ساتھ کچھ برا کر دے، اس سے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اس حدیث کے اندر جو بیان ملتا ہے اسی کو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک موقوف روایت کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک موقوف روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان شیطان المومن یلقا شیطان الکافر، انہوں نے مثال دے کے سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مومن کے شیطان سے کافر کے یا فاجر کے شیطان کی جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، مومن کے شیطان کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، تھکا ہارا ہے، بالکل بیماریاں دکھ رہا ہے، چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہے، بالکل تھکا ہارا لگ رہا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا حال کیوں بنا رکھا ہے؟ مالک ویحک قد ہلکت، تم تو ایک دم برباد ہو گئے ہو، تمہارا ایسا حال کیسے ہو گیا؟ یعنی کافر کا جو یا فاجر شخص کا جو شیطان ہوتا ہے وہ مومن کے شیطان سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی حالت ایسی کیسے بنا لی، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا کہ تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم بالکل بیمار شخص ہو، تم بالکل کمزور لگ رہے ہو، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے مومن کا شیطان، لا واللہ ما اسلم الا شیء، میری اس سے دال ہی نکل رہی ہے، میں کچھ بھی اس کا میں بگاڑ نہیں پا رہا ہوں، اس کے ساتھ میں کسی چیز تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھاتا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہے، جب کچھ پیتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، اور جب وہ بستر پہ آتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، جب وہ گھر میں داخل آتا ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہاں تک میری رسائی اور پہنچ ہے ہی نہیں۔ فیقول الآخر، تو دوسرا شیطان جو ہے یعنی فاجر شخص کا شیطان جو وہ کہتا ہے، لیکننی آکل من طعامی واشرب من شرابی وانام علی فراشی، وہ کہتا ہے کہ لیکن میرا معاملہ تو بہت ہی مختلف ہے، میں تو
उस शख्स के साथ खाना खाता हूँ, उसी के पानी से पानी पीता हूँ और उसी के बिस्तर पे चैन से सोता हूँ। यानी जो शख्स फाजिर होता है, जो सही मानों में साहिब ईमान नहीं है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात से ख़ुद को दूर रखता है और अज़कार से अपने आप को दूर रखता है, इताअत के कामों को छोड़कर वो मासियत के कामों में लगा रहता है, तो ऐसे शख्स का शैतान इंतहाई मजबूत हो जाता है और बड़े ऐश उसके साथ रहता है। उसके खाने से वो खाता है, जो कुछ पीता है वो उससे पीता है और उसके बिस्तर पे वो आराम करता है, चैन से रहता है। फ़हादा शाहिबुन वहादा महदूर। तो दोनों का मामला ये, एक शख्स का तो मामला ये है कि उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ है, वो एकदम बीमारियाँ और एकदम मरा मरा सा लग रहा है, वहादा महदूर। एक शख्स वो होता है और दूसरा जो है वो बहुत ही तवाना होता है। दोनों के में यही फ़र्क है। एक शख्स जो है एक तरफ वो एकदम बीमार होता है और दूसरी तरफ जो दूसरा होता है काफिर का जो या फाजिर शख्स जो शैतान होता है वो ऐश करता है और मुस्टंडा बना घूमता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे हमको अपने शैतान के साथ डील करना है, कैसे उसके साथ हमें मामला करना है। अगर हम उससे बचना चाहते हैं, उसकी शर से, उसकी बुराइयों से, उसके मदर्रात से अगर हम अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की तरफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी हमको सिखलाया है औरात अज़कार की सूरत में उन सब को अपनाना चाहिए, ताकि शैतान जो हमको गुमराह करने के लिए, हमें अजियत पहुंचाने के लिए, हमें तकलीफ़ देने के लिए हमारे साथ हमावक्त लगा हुआ है, वो हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। और ऐसा ही होता है मोमिन के साथ कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, वो हार जाता है, थक के बैठ जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।